قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اس یعنی سمع و طاعت پر قائم رہوں گا. دیکھیے اس حدیث میں جو ہے یہ حدیث مرفوع نہیں ہے لیکن مرفوع کے حکم میں ہے. یعنی یہ حدیث جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کے ایک سیاسی موقف کی ترجمان ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں تھوڑا سا یعنی آپ جان لیں. عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ یعنی عمر ابن خطاب جو خلیفہ راشد ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں ابو بکر کے بعد، انہی کے صاحبزادے ہیں عبداللہ ابن عمر. اور عبداللہ ابن عمر فقہائے صحابہ میں بہت اونچا ان کا مقام ہے. فقہائے صحابہ میں بہت اونچا مقام ہے ان کا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، آپ کی سنت کو شدت کے ساتھ اختیار کرنے میں بہت زیادہ آگے تھے اور بہت جو ہے مستعد رہتے تھے. کسی حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑنے کے قائل نہیں تھے. اس قدر حریص تھے سنت پر عمل کرنے کے کہ کسی موقع پر ایک مسئلہ آیا حج کے تعلق سے، تو کسی نے یعنی ان سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے حدیث کے مطابق مسئلے کا جواب دے دیا. وہ ایک لمبا واقعہ ہے، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ورنہ ہمارا درس رہ جائے گا. تو سائل نے کہا کہ آپ کے باپ تو اس کے خلاف کہتے تھے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس کے خلاف کہتے تھے آپ کے والد. تو انہوں نے ایک جملے میں اس کا جواب دیا، کہا اقول ابی یتبع ام قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی؟ اب ظاہر ہے یہ ایک جملہ جو ہے بتاتا ہے ان کا جو موقف تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تعلق سے، کہ سنت بہرحال سب سے مقدم ہونی چاہیے کسی کا بھی قول ہو. اور ظاہر ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، وہ فقیہ ہیں اور وہ خلیفہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو خلیفہ عمر ہوتے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا میری امت میں کوئی الہامی شخصیت ہے تو وہ عمر ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں بہت ساری باتیں آئی اسلام کے تعلق سے، وافقت ربی، اور بعض راتوں وافقنی ربی، تو میرے رب نے میرے اس خیال کی تائید کی، موافقت کی. بہت ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے مختلف مواقع پر کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو بہتر ہوتا، ویسا ہوتا تو بہتر ہوتا. اور چنانچہ انہی کی رائے کے مطابق وحی نازل ہو گئی. وہ ایک لمبی کہانی، وہ بھی لمبی باتیں، کسی موقع پر جب فضائل مناقب کی بات آئے گی تو بتا دوں گا. اسی میں سے ایک یہ تھا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے مسجد حرام میں، خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا جائے، یعنی اسی کے سامنے جو ہے وہ نماز پڑھی جائے طواف کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں نازل کر دیا کہ اس کو مصلی بناؤ، یعنی اس کو اپنی نماز کا قبلہ بناؤ. تو اس کے پیچھے اب نماز پڑھی جاتی ہے. تو بہرحال اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے تجویز کی کہ کاش امہات المومنین کو پردے کا حکم دے دیا جاتا، چنانچہ پردے کا حکم نازل ہو گیا. اس طرح اور بہت ساری غزوہ بدر میں جو لوگ قید ہوئے تھے، قیدیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے یا مختلف صحابہ سے مشورہ کیا. تو آپ کی رائے تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ صنادید قریش، صنادید کفار ہیں، رؤساء کفار. بعض لوگوں نے، انہی میں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کہا نہیں چھوڑ دیا جائے، فدیہ ودیہ لے کر کے ہو سکتا ہے بعد میں مسلمان ہو جائے. تو انہی پر اس پر عمل کیا گیا. لیکن وحی جو نازل ہوئی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید میں نازل ہوئی، اور بہت سخت جو ہے عتاب نازل ہوا فدیہ لے کر چھوڑنے پر، یہ موقف اختیار کرنے پر. تو بہرحال بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہی بصیرت واضح ہوتی ہے اور آپ کی الہامی شخصیت واضح ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں پیدا ہوئی ہے کہ جو معصوم ہو انبیاء کی طرح. کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی غلطی، اجتہادی غلطی ہوئی ہے. اور اس کے بعد جو ہے اسی میں ذکر کیا کہ صحابہ کرام بھی، خلفائے راشدین سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں. اس لیے جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سائل کے سوال کا جواب دیا تو حدیث کی روشنی میں دیا.
تو جب اس نے پلٹ کر کہا کہ آپ کے والد کا موقف اس کے خلاف تھا، تو انہوں نے وہی بات کہی جو میں کہہ رہا تھا، کہ انہوں نے کہا میرے باپ کی بات مانو گے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے؟ یعنی ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب پر مقدم ہے۔ یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ تقلید کی کوئی گنجائش نہیں اسلام میں۔ ائمہ کرام میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ میری بات جو ہے یا میرے مسلک یا میری رائے کو، میری اجتہاد کو تم مذہب بنا کر اس کی تقلید کرنا۔ اس لیے تقلید شخصی کا کوئی گنجائش نہیں اسلام میں۔ اگر تقلید شخصی کی گنجائش ہوتی تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے راشدین یا فقہائے صحابہ اس کے زیادہ حقدار تھے، لیکن ان کے نام پر کوئی مذہب نہیں بنا۔ ان کے اقوال ہیں لیکن ان کے نام پر کوئی مذہب نہیں بنا۔ تو آج شخصیت کی طرف منسوب ہو کر کے مذہب جو بنا ہوا ہے، یہ مذہب اس کی کوئی گنجائش نہیں اسلام میں۔ ہاں ان کا اپنا مذہب ہے، یعنی کہ مذہب کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی طرف وہ گئے ہیں یا جو اختیار کیا ہے کسی مسئلے میں، اس میں غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جیسے حدیث میں بات اذا اجتہد الحاکم فاصاب فاصاب فله اجران واذا اجتہد فاخطا فله اجر واحد۔ یعنی کوئی بھی انسان جب اجتہاد کرتا ہے تو اس میں ثواب ہونے کا، بہتر یا درست ہونے کا بھی امکان ہے، اور خطا ہونے کا بھی امکان ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر درست ہے تو 2 اجر ہے، اور اگر خطا ہے تو 1 اجر ہے، 1 اجر سے خالی نہیں۔ لیکن مقصد یہ ہے اس حدیث کے بیان کرنے کا، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، کہ اس میں جو ہے یعنی کوئی بھی ہو اس کے اجتہاد میں غلطی کا امکان رہتا ہے، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یعنی آپ کی رائے میں اجتہاد یا آپ کسی کی بات سننے میں آپ سے یعنی خلاف یعنی درست کوئی بات اگر ہوئی تو وحی کے ذریعے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ یہی فرق ہے کہ جو ہے بعد میں کسی بھی امام کیسا بھی ہو، اس کو اس کے پاس وحی نہیں آئے گی یہ بتانے کے لیے کہ تم نے غلط کیا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے قضایا میں، بہت سارے مسائل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی توجیہ کی، آپ کو عتاب بھی کیا، عبس وتولی، اور بہت ساری ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض، یہ بھی ہے اسی غزوہ بدر کے موقف میں۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں انبیاء کرام کا مسئلہ الگ ہے، ان سے اگر غلطی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بذریعہ وحی ان کی توجیہ کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے اس مسئلے میں یہ موقف اختیار کرو، وہ نہیں۔ لیکن انبیاء کے بعد عام مجتہدین اور فقہا کے لیے اب وحی کا دروازہ نہیں کھلے گا، اور نہ ہی کوئی وحی آتی ان کے پاس۔ اس لیے اگر خطا کیا تو کوئی بتانے والا نہیں، اگر غلطی کیا تو کوئی بتانے والا نہیں، درست ہوا تو قرآن و سنت یہی رہ گئی ہے، اسی کی روشنی میں اس کی تصویب اور اس کا تختیہ کیا جاتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سائل سے کہا بھائی سنو، میں تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں، اور تو میرے سامنے میرے باپ کا قول ذکر کر رہا ہے، اب یہ بتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ کی بات مانی جائے گی؟ ظاہر ہے نہیں۔ تو مطلب ایک موقف ہوتا ہے اور ایک منہج ہوتا ہے دین کے سمجھنے کا، وہ منہج، وہ موقف جو ہے صحابہ کرام کا کے نزدیک بہت واضح تھا۔ کیسی بھی شخصیت ہو لیکن حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات جو ہے مقدم نہیں کی جاتی تھی، حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات جو ہے اس کو حدیث پر مقدم نہیں کیا جاتا۔ لیکن آج میں کہہ رہا تھا کہ تقلیدی دور میں جب سے تقلید وجود میں آیا ہے، جب سے تقلیدی دور میں نہ جانے کتنی حدیثیں چھوڑ دی گئی ہیں تقلید کی بنیاد پر، کتنی حدیثیں ہیں۔ امام حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور علامہ ابن القیم نے مستقل ایک باب جو ہے کتاب اعلام الموقعین میں ذکر کیا ہے کہ کتنی حدیثیں ہیں لوگوں نے جس کو تقلید کی بنیاد پر، مذہبی تقلید کی بنیاد پر، فلاں امام کے قول کی بنیاد پر اس کو چھوڑ دیا، عمل نہیں کیا اور امام کی بات کو مان لیا۔ کسی موقع پر اس ڈیٹیل میں جائیں گے تو بتائیں گے آپ کو جب موضوع تقلید کا آئے گا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر بہت عظیم شخصیت تھی، بہت عظیم فقیہ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے متبع تھے۔ اسی لیے جب عبد الملک ابن مروان خلیفہ بنائے گئے، اور تاریخی طور پر تو اب اس تاریخ میں نہیں جانا جاتا کہ بنو امیہ کی خلافت جب قائم ہوئی تو اس میں بڑے یعنی بہت سے فتنے اٹھ کھڑے ہوئے، بہت ساری باتیں ہوئی، لیکن بہرحال جب امن و استقرار ہو گیا
یہ اسلامی یعنی مملکت کے اندر یا خلافت کے اندر. تو پھر اس کے بعد جو ہے اب عبد الملک ابن مروان کا زمانہ بڑا اہم اور جو ہے بہت یعنی اچھا زمانہ تھا، اور عبد الملک ابن مروان کو جو ہے حکومت کرنے کا جو موقع ملا تھا اس میں بہت سارے کام ہوئے اسلام کے، بہت ساری چیزیں ہوئی. تو بہرحال جو ہے یہ تقریباً جو ہے عبد الملک ابن مروان نے جو ہے 65 ہجری سے لے کر 86 ہجری تک، 65 سے 75 85 یعنی تقریباً 20 سال تک انہوں نے جو ہے حکومت کی ہے، اور بہت ان کے دور میں بڑی ترقی ہوئی، اور اسلامی فتوحات کا سلسلہ بہت طویل ہوا، بہت وسیع ہوا. تو اس موقع پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے خط لکھا عبد الملک ابن مروان کو. خط میں کہا یبایعہ، ان سے بیعت کا اقرار کیا اس کے اندر، اور صراحت سے کہا اقر لک بذلک، تمہارے لیے میں اقرار کرتا ہوں اس کا، یعنی کس کا، یعنی بیعت کا اقرار کرتا ہوں. کس طرح سے اقرار کی تفسیر بھی ہے کہ بالسمع والطاعہ، سنوں گا اور اطاعت کروں گا. لیکن کس طرح، علی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ضروری تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، فی مستطعت، جس حد تک میں استطاعت رکھوں گا. ظاہر ہے جو چیز استطاعت سے باہر ہوگی اس میں جو ہے وہ نہیں کر سکتا میں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو استطاعت سے باہر ہوتی ہیں، انسان کی اپنی یعنی علمی استطاعت نہیں ہے، جسمانی استطاعت نہیں ہوتی ہے، کبھی وقت کی استطاعت نہیں ہوتی ہے، تو معذرت کی جاتی ہے. جیسے بہت سارے علماء کرام سے، بہت سارے جو ہے فقہاء اعظام سے، محدثین اعظام سے، حکام وقت نے مطالبہ کیا کہ آپ یہ منصب اختیار کر لیجئے، وہ منصب اختیار، کسی کو قضا دیا، کسی کو فتویٰ دیا، کسی کو کچھ دیا، تو کہا انکار کر دیا، معذرت کر دی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح اور بہت سارے، خود عبداللہ ابن عمر یہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، ان کے اوپر بھی بہت سارے مناصب، بہت ساری ذمہ داریاں دی گئیں، لیکن آپ نے معذرت کر دی. اور اس سلسلے میں جو ہے بہت سارے لوگوں کو تکلیف بھی دی گئی، حکومت کی طرف سے زبردستی جو ہے ان کو کہا گیا نہیں، آپ کو قضا کرنا نہیں، قضا قبول کرو گے تو جیل میں ڈالیں گے، نہیں تو سزا دیں گے، نہیں تو یہ ہوگا وہ ہوگا. سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن اپنی استطاعت، ان کو پتا تھا کہ ہم اس کام کو اس طرح بہتر طریقے سے نبھا نہیں سکیں گے، اس لیے جو ہے وہ قبول نہیں کیا. تو بہرحال اسی لیے کہا کہ جہاں تک میری استطاعت ہو کہ اس حد تک میں جو ہے آپ کی بات مانوں گا بھی اور آپ کی اطاعت بھی کروں گا، اور جو استطاعت سے خارج ہوگی اس میں مجھے معذور سمجھیے گا. تو بہرحال اب یہاں پر ایک سیاسی موقف، یعنی اس حدیث کے اندر ایک سیاسی موقف کا بیان ہے، اسلامی طرز، اسلامی نہج پر، اسلامی منہج پر ایک سیاسی موقف ہے. سیاسی موقف یوں ہے کہ جب کوئی بھی حاکم جو ہے مسلمانوں پر مقرر کیا جائے، چاہے وہ انتخاب سے آیا ہو اور چاہے وہ خاندانی طور پر جو ہے وہ اپنے یعنی خاندان کی انتخاب سے آیا ہو یا عوام کے انتخاب سے آیا ہو، اور یا تو زبردستی بن گیا ہو، کوئی بھی صورتحال ہو سکتی ہے. جیسا کہ تاریخ آپ پڑھیں گے تو اس طرح کے بھی واقعات ہیں کہ کوئی زبردستی کسی سے غصب کر لیا، حکومت کو آ بیٹھا، جو اس کو حاکم کو قتل کیا یا اس پر بغاوت کر کے اور قبضہ کر لیا، یا یہ کہ وہ خاندانی طور پر اس کا نمبر آیا کہ بھئی اس کے بعد وہ ہوگا، اس کے بعد وہ ہوگا، تو وہ آ گیا، یا نومینیٹ کیا کسی نے اس سے پہلے جو ہے اس کا نام جانشین ہونے کا. تو کسی بھی صورت میں اگر کوئی حاکم جو ہے بنا دیا گیا امت مسلمہ کے اوپر، ہونا تو چاہیے کہ مشورائی طریقے پر ہو. دیکھیے یہاں پر یہ بات واضح کر دوں کہ ہونا تو یہی چاہیے جیسے کہ قرآن میں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کا معاملہ آپس میں مشورے سے طے ہوتا ہے، اور خاص طور سے سیاسی مسائل جو ہے آپس کے مشورے سے طے ہونا چاہیے. جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات قریب آئی تو آپ نے 6 آدمیوں کی مجلس بنا دی، کہا انہی میں سے تم لوگ کسی ایک کو منتخب کر لینا. یہ مجلس شورا تھی جس میں پھر سب لوگ متفق ہو گئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر کا جانشین بنانے کے لیے. تو اس طرح سے، اور امیر معاویہ نے جو ہے وہ اس کے برعکس یہ کیا کہ اپنے بیٹے کو جو ہے نامزد کر دیا.
تو کیسا بھی ہو، اب یعنی صحابہ کرام کا موقف یہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جہاں تک ہے وہ یہ ہیں کہ حاکم کی اطاعت، اس لیے کہ حدیث میں کئی حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے. وہ حدیث عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کا، وہ بہت لمبی حدیث ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو ہے وعظ کیا. وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، کہا وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم موعدۃ بلیغۃ ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب. کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واز کیا، اور اتنا لمبا واز تھا، اتنا مؤثر واز تھا کہ جس سے ہمارے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ہمارے دل دہل گئے. تو ہم لوگوں نے کہا کأنها موعدۃ مودع یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ یہ تو رخصت ہونے والی کا واز ہے، یعنی آپ گویا ہم سے رخصت ہونے والے ہیں. فاوصنا، لہذا آپ ہمیں وصیت کیجیے، آپ وصیت کر کے جائیے، یہ تو لگتا ہے کہ آپ ہم سے اب جدا ہونے والے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اوصیکم بتقوی اللہ. پہلی چیز یہ ہے کہ میں تم کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. اس کے بعد دوسری چیز کہا والسمع والطاعہ، اور سننے کی اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں. یعنی تمہارے اوپر کوئی حاکم مسلط ہو، اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو. وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، بعض روایت ہے عبد حبشی، یعنی اگرچہ گو کہ تمہارے اوپر کوئی امیر بنا دیا جائے، غلام. حالانکہ امیر کے لیے یعنی اصل اصول جو ہے، منہج ہے جو اسلام کا، وہ یہ ہے کہ الائمۃ من قریش، قریشی ہونا چاہیے امیر. لیکن اگر کہتے ہیں وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اگر کوئی غلام بھی تمہارے اوپر امیر بنا دیا جائے تب بھی اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت کی بات. کیونکہ سمع و طاعت ایک ایسا اصول ہے جس کے اندر بہت سارے خیر کے پہلو اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اور بہت سا راز اس کے اندر ہے امن و امان کا، سیاسی امن و امان، معاشرے کا امن و امان، اقتصادی امن و امان، اور بہت سارے امن و امان کا راز اسی کے اندر پوشیدہ ہے کہ انسان اپنے امیر کی بات سنے اور اس کی اطاعت کرے. یہ اسلام کا سیاسی منہج ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دہرایا ہے، بہت ساری حدیثوں میں آپ نے فرمایا ہے. تو بہرحال ایک حدیث اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ الا، آپ فرماتے ہیں الا من ولی علیہ وال فرآہ یأتی شیئا من معصیت اللہ فلیکرہ ما یأتی من معصیت اللہ ولا ینزعن یدہ من طاعت. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، عوف ابن مالک اشجعی راوی اس کے، وہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو، آپ اللہ کہہ کے خبردار کر رہے ہیں کہ یاد رکھنا، خبردار، جو تمہارے اوپر کوئی والی بن جائے، یعنی تمہارے اوپر کوئی حاکم حکومت کرنے لگے یا حکومت کی طرف سے کوئی گورنر مقرر ہو جائے، تو سب جو ہے وہ والی ہیں. تو کہا اگر تمہارے اوپر کسی کی بھی ولایت ہو تو پھر تم دیکھو اس کو یا کوئی دیکھے اس کو کہ اللہ کی معصیت کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کو ناپسند کرنا. اگر وہ انسان اللہ کی معصیت کر رہا ہے، اپنی طور پر اس کی ذاتی یا اس کی شخصی زندگی میں اللہ کی معصیت ہے، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِن مَعْصِيَةِ اللَّهِ، کہا کہ تم ناپسند کرو اس چیز کو جو وہ اللہ کی معصیت کا کام کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ فرمایا وَلَا يَنزَعَنَّ يَدًا مِن طَاعَةٍ، لیکن اپنا ہاتھ اس کی اطاعت سے کھینچے نہیں، یعنی اس کی نافرمانی نہیں کرنے کو سوچو، ہرگز نہیں. بلکہ ینزعن، نون مشددہ استعمال کیا ہے، آپ جانتے ہیں نون مشدد تاکید کا فائدہ دیتا کا، اور ہرگز نہ کھینچے اپنا ہاتھ اس کی اطاعت سے، بلکہ اس کی اطاعت کرتے ہیں. السمع والطاعة فی المنشط والمکرہ، بعض روایتوں میں کہ چاہے آپ کو نشاط کی کیفیت ہو، خوشی اور مسرت کی حالت میں ہو یا ناپسندیدگی ہو، تب بھی ہر حال میں سمع و طاعت کا دامن نہیں چھوڑنا. اسی لیے جو ہے یعنی امام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تمہارے لیے اقرار کرتا ہوں سمع اور طاعت کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جہاں تک میری استطاعت ہے.
اور جہاں تک میری استطاعت ہے، یعنی تمہاری، یعنی اس کا مطلب ہے کہ حاکم کی شخصی زندگی میں کوئی چیز ہے اسے میں کچھ لینا دینا نہیں، اگر وہ ہم کو بھی اللہ کی معصیت پر ابھارے گا یا لے جانا چاہے گا تو پھر وہاں نہیں۔ اسی لیے دوسری حدیث میں صراحتاً ہے، اور عبداللہ ابن عمر ہی راوی ہیں اس کو، وہ کہتے ہیں کہ السمع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یعنی السمع، قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب وكره، دیکھیں یعنی کہتے ہیں مسلمان کے اوپر، مسلمان شخص کے اوپر جو ہے سمع و طاعت لازم ہے، چاہے اس کو وہ پسند آئے چاہے نہ پسند آئے، ما لم یؤمر بمعصیت، جب تک اس کو معصیت کا حکم نہیں دیا جا رہا ہو، اور جب اس کو معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر کہتے ہیں فلا سمع ولا طاعت، پھر اس وقت نہ سننا ہے نہ اطاعت کرنا ہے، اس وقت سمع و طاعت ختم۔ اس لیے جو ہے جب تک سمع و طاعت اسی تک ہے جب تک نافرمانی، یعنی اس کی اپنی زندگی میں کچھ بھی جھانک کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو تو نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ شراب پیو، آپ برائی کرو، آپ یہ کرو، آپ وہ کرو، وہ کچھ بھی کرتا ہو، لیکن وہ خود بھی کچھ بھی کرتا ہو، لیکن جب تک وہ یعنی کفر بواح کا مرتکب نہیں ہو، یعنی یہ ایک چیز ہے کہ ایک تو کفر یعنی ارتداد کا شکار ہو گیا، اور ایک ہے معصیت، یعنی معصیت کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی، چاہے معصیت گناہ کبیرہ ہو چاہے گناہ صغیرہ ہو، وہ سب کے سب معصیت ہے۔ تو اس وقت تک جو ہے کوئی آدمی اپنے امیر کی اطاعت سے کنارہ کش نہیں ہو سکتا ہے، یہ اسلام کا سیاسی منہج ہے، اور جب تک یہ امت اس سیاسی منہج پر قائم رہی اور جہاں بھی قائم رہتی ہے اس وقت تک، اور وہاں پر امن و امان کا چلن رہتا ہے، امن و امان کا وہ معاشرہ گہوارہ رہتا ہے جہاں یہ اصول، سیاسی اصول کار فرما رہتی ہے۔ آج دنیا میں دیکھ لیجئے، دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں، اسلامی ممالک بھی ہیں، غیر اسلامی ممالک بھی ہیں، لیکن جہاں پر جن ممالک میں امیر کی اطاعت اور امیر کی بات کو سننے کا رجحان ہے، اصول ہے، ضوابط ہے، وہاں پر امن و امان کی جو صورتحال ہے دنیا میں کہیں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ اس لیے کہ سمع و طاعت کے اندر راز ہے اصل میں امن و امان کا، سمع و طاعت کے اندر خوشحالی کا راز ہے، امن و امان کا راز ہے، ترقی اور تمدن کا راز ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیث میں اور قرآن میں خود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولی الامر یعنی اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر سے مراد حکام اور علماء ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء اور حکام کو جو ہے اللہ یعنی اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کے ساتھ جو ہے ذکر کر دیا ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ بہرحال تو خلاصہ کلام اس حدیث کے تعلق سے یہ بیان کرنا ہے کہ دیکھیے ہم یعنی یہ حدیث جو ہے سیاسی منہج کے بیان پر مشتمل ہے، اور ایک صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں جو یعنی بے مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے اتباع میں بہت ہی زیادہ طاقت ہے، جس کو کہا جاتا ہے، ان سے یہ روایت ہے، اور انہوں نے اپنے سیاسی موقف کا اظہار کیا ہے اس حدیث کے اندر۔ اس حدیث سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے، اور اس باب میں جو حدیثیں ہیں ان سب کا خلاصہ اگر ذکر کیا جائے تو دیکھیے یعنی خلاصہ کلام یہ ہوتا ہے کہ منہجیت جو ہے، سیاسی منہجیت سمع و طاعت کے بارے میں یہ ہے کہ چاہے آپ کو پسند ہو ناپسند ہو، لیکن سمع و طاعت سے آپ اپنا ہاتھ نہیں کھینچ سکتے ہیں، آپ جو ہے دور نہیں ہو سکتے ہیں۔ حاکم آپ کو پسند آ رہا ہے ناپسند آ رہا ہے، اس کی کوئی ادا آپ کو پسند ہے ناپسند ہے، تو وہ اس کا شخصی معاملہ ہے، آپ اس کا محاسبہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں آپ نصیحت کر سکتے ہیں، یا جو لوگ اس تک پہنچ سکتے ہو وہ نصیحت کریں گے، یعنی علماء کا یہ کام ہے، اور ان کے مشیران یعنی ان کے جو مشیرکار ہیں ان کا یہ کام ہے۔ عام پبلک جو ہے، عام لوگ اس کے خلاف جو ہے وہ بغاوت نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے سمع و طاعت کا الٹا ہے بغاوت کرنا، خروج کرنا، یعنی ان کے خلاف خروج کرنا، نہیں نکل کر سڑک پہ آ جانا، مظاہرہ کرنا، جیسے آج کے یعنی مغربی تہذیب میں یہ چیز ہے
کہ جو ہے وہ مظاہرہ، سڑکوں پہ اتر کے مظاہرہ کیا جاتا ہے سیکولر اسٹیٹ میں اور ڈیموکریسی وغیرہ میں، لیکن اسلامی سیاست میں اس کی گنجائش نہیں ہے، اسلامی سیاست میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے جو لوگ بھی حکومت کے خلاف مظاہرہ کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے خوارج، ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ اور خوارج جو ہے وہ ان کا موقف بہت واضح ہے، وہ گناہ کبیرہ کرنے والے کی تکفیر کرتے ہیں، کافر کے سمجھتے ہیں، اور جب کافر کہہ دیا تو اس کے خلاف بغاوت جائز قرار دیا، جائز ہو گئی۔ جب اسلام ہی سے نکل گیا تو پھر اس کے خلاف بغاوت جو ہے اس کا جواز مل جاتا ہے۔ اس لیے علماء اہل سنت والجماعت کے یہاں گناہ کبیرہ کا مرتکب، یعنی کوئی کتنا بھی بڑا گناہ ہو، اس کا کرنے والا جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ یعنی معصیت کہلاتا ہے، اس کا وہ عمل معصیت کہلائے گا۔ اسی لیے جو ہے ہاں کفر جو ہے عام معنی میں کفر ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے باب کفر دون کفر، یعنی کفر سے بھی نیچے کفر ہے، یعنی یہ کفر ہوا ہے جو دین سے نکال دینے والا کفر ہے، ارتداد جس کو کہتے ہیں، لیکن اس سے بھی نیچے بھی کفر یعنی معصیت ہے۔ وہ معصیت جیسے من غش فلیس من، حدیث میں ہے کہ جو ہمارے ساتھ غش کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی نکل گیا۔ اس کا مطلب نکل گیا یعنی وہ مرتد ہو گیا نہیں، اس کا مطلب ہے جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، یعنی ایمان اس کا کامل نقص ہو گیا، اس کے اندر نکل گیا اس راستے سے، اس منہج سے جس منہج پہ اس کو رہنا چاہیے۔ اسی طرح لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، حدیث میں ہے کہ جب کوئی زناکار زنا کرتا تو اس وقت مومن نہیں رہتا، یعنی اس کا مطلب ہے وہ مومن کامل نہیں رہ جاتا ہے، اور نہ یہ کہ اس کی وجہ سے وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ وہ ایک بڑی لمبی حدیث ہے، ابو اس کے اندر ابو سعید خدری غالباً راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن میں تھا، تو آپ جو ہے کہیں تنہائی دور چلے گئے، تنہا تو واپس آنے لگے، تو آپ کچھ بول رہے تھے تو میں نے سوچا کہ یہ اکیلے ہیں تو کس سے بات کر رہے ہیں، تو جب قریب آئے تو پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اکیلے تھے، کس سے بات کر رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا دیکھو میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، بعض روایتوں میں کہ جس نے لا الہ الا اللہ سچے دل سے کہا تو دخل الجنہ، تو جنت میں داخل ہوگا۔ انہوں نے یہ بشارت دی مجھے کہ تیری امت میں اگر کوئی توحید پر جس کا انتقال ہوا تو جنت میں جائے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے پلٹ کر پوچھ لیا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس سے زنا کا ارتکاب ہوا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو تب بھی وہ جنت میں جائے گا۔ تو جبرائیل نے پھر پلٹ کے جواب دیا، فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ زنا بھی کیا ہو، اگرچہ بھی چوری کیا ہو تو بھی جنت میں جائے گا، شرط یہ کہ توحید پر وہ مرا ہو، شرط یہ ہے کہ وہ شرک نہ کیا ہو اپنی زندگی میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علماء اہل سنت والجماعت کے یہاں کوئی انسان کتنا بھی بڑا گناہ کر لے تو اس کی بنیاد پر، اس گناہ کبیرہ ہو صغیرہ، اس کی بنیاد پر وہ کافر نہیں ہوتا ہے، اور اگر اس کو کافر کہا گیا ہے کہیں قرآن اور حدیث میں تو اس سے مراد ہے معصیت کفر دون کفر، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام نے اس کا ذکر کیا۔ یہ منہجی باتیں میں آپ کو بیچ بیچ میں بیان کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آتا رہے کہ کیا چیز ہے، یعنی دین اسلام میں کتنی وسعت ہے اور دین اسلام کے مناہج کی کتنی اہمیت ہے۔ تو بہرحال یعنی خوارج جو ہے تکفیر کرتے ہیں، پہلے گناہ کبیرہ کرنے والے کی تکفیر کرتے ہیں، پھر اس کے خلاف بغاوت پہ چلے آتے ہیں۔ یہی ہوا جیسے کہ آپ جانتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سیاسی اختلاف ہوا، اور بہت شدید اختلاف ہوا، حتیٰ کہ مٹ بھیڑ ہو گئی جنگی پیمانے پر، اور بہت سارے لوگ اس میں مارے گئے، اور پھر نوبت آئی کہ بھئی اب صلح ہو جانی چاہیے، تحکیم ہونی چاہیے، تو حکم بنایا گیا، دونوں طرف سے ایک ایک حکم بنائے گئے، عمرو بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری، دونوں ایک طرف سے جو ہے عمرو بن عاص سے، دوسری طرف سے ابو موسیٰ اشعری، یہ دونوں مل کر کے پھر یہ ہے کہ صلح صفائی کی کوشش کریں گے اور جنگ روکی جائے۔ تو کچھ لوگ تھے جو جذباتی تھے، کسی خوارج کے منہج کے تھے، اور وہ صحابی نہیں تھے، یاد رکھیں صحابی نہیں تھے، تو ان لوگوں نے کہا ان الحکم الا للہ، نیزے پر جو ہے بعض روایتوں میں قرآن اٹھا لیا
اور کہا ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کا ہوگا، انسان کا فیصلہ نہیں ہوگا، انسانوں کا فیصلہ آپ نہیں مانیں گے، فیصلہ اللہ کا ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ نکل پڑے، دونوں سے جنگ کرنے کے لیے نکل پڑے، یعنی وہی خوارج کی بنیاد پڑی۔ یہ لوگ حضرت معاویہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لڑنے لگے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کہا یہ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے حکم تو اللہ کا ہونا چاہیے، لیکن انسانوں کا حکم بنا دیا، اس کا مطلب کافر ہو گئے، اور جب کافر ہوئے تو دونوں کو ماریں گے، دونوں سے قتل کرنے، قتال جدال شروع ہو گئی۔ تو یہ خوارج کی جماعت، آج بھی یہ فکر زندہ ہے مسلمانوں کے اندر، بعض لوگوں کے اندر، بعض تحریکوں کے اندر بھی ہے یہ فکر۔ اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہے اپنی تحریروں میں، اپنی تقریروں میں جو ہے ائمہ وقت کے خلاف، حکماء سلاطین وقت کے خلاف جو ہے طرح طرح کی باتیں، تکفیر تک کے جملے استعمال کرتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ عالم عرب میں ایک تحریک چلی ربیع عربی کی، یعنی عربی، کیا ربیع کے معنی ہوتے ہیں بہار، تو یعنی عربی بہار آئی، اس میں نوجوانوں کے دماغوں کو، نوجوانوں کو رغلایا گیا، ان کو سڑکوں پہ لایا گیا، اور لیبیا سے لے کر کے شام اور مصر اور نہ جانے کہاں کہاں، یمن اور مختلف ممالک میں ان کی تحریک جو ہے چلائی گئی، اور حکام کے خلاف جو ہے یہ سڑک پر آئے، اور بہت فتنے ہوئے، بہت فتنے ہوئے، اس میں مارے گئے، بے گناہ لوگ مارے گئے، اور بعض جگہ جو ہے وہ حکومتیں الٹ گئی، پلٹ گئی بہت جگہ۔ تو یہ سب کچھ فتنہ جو ہوا اسی خوارج کے فکر کی وجہ سے ہوا، کہ یہ انسان جو ہے شریعت کی تطبیق نہیں کرتا ہے، یہ انسان ایسا ہے، وہ انسان ویسا ہے، یہ حاکم ویسا ہے، اس لیے اس کے خلاف بغاوت جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالسمع والطاعہ فیما احب وکرہ، تم کو پسند ہے تو بھی مانو، تم کو ناپسند ہے تو بھی مانو، جب تک تم کفر بواح نہیں دیکھتے ہو، یعنی ایک دم کھلم کھلا کفر۔ بعض روایتوں میں یعنی جب تک نماز کی تمہیں گنجائش ہوتی ہے، نماز پڑھنے کی تمہیں جب تک اجازت ہے، اس وقت تک تم اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن یہاں تو معاملہ بڑا عجیب تھا، تو بہت سے فتنے ہوئے، بہت سے نوجوان مارے گئے، بہت سی اور بہت ساری باتیں ہوئی جن کو آپ سبھی جانتے ہیں، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ فکر آج بھی زندہ ہے، اور کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ فکر ہوتی ہے، اور اس کو قلم سے، اس کو زبان سے دہراتے رہتے ہیں، اور اس پر تحریک بھی، بہت سی تحریکیں بھی اس منہج پہ کام کر رہی ہیں۔ وہ تحریکیں جو ہے عموماً حکام کے خلاف جو ہے وہ تحریک چلاتی ہیں، ان کے خلاف بغاوت کرتی ہیں، اور بغاوت کرتی ہے، کراتی ہے، اور لوگوں کے ذہن سازی کرتی ہے اسلام کے خلاف اور حکام کے خلاف، اور ایک غلط فکر لوگوں میں پھیلا کر کے جو ہے وہ کیا نام ہے، غلط فکر پھیلا کر کے معاشرے میں امن و امان ختم کر کے بد امنی، بے چینی اور ترقی کی، تعلیمی ترقی رک جاتی ہے، اقتصادی ترقی رک جاتی ہے اس کی وجہ سے، اور یہ ہوا اور یہ ہوتا رہے گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں ہوگا، جب تک ایک سیاسی منہج، واضح سیاسی منہج پر یہ امت آئے گی نہیں، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف حدیثوں میں بیان کیا ہے، جس پر صحابہ کرام تھے، آپس میں ان کے اندر بھی اختلاف ہوا، لیکن اس اختلاف میں لوگ یہاں تک نہیں پہنچے، تکفیر کی نوبت نہیں آئی، اور نہ ہی یہ عالم بغاوت لے کر کے جو ہے سڑکوں پہ آئے، اور یہ ساری چیزیں ہوئی، کچھ جگہوں پر ہوئی ہوں گی، لیکن وہ فکر خوارجی کی تھی، لیکن وہ دبا دی گئی، وہ کچل دی گئی، اور جہاں اٹھی اور جہاں نہیں کچلی گئی وہاں پر امن و امان خرابی ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے عبداللہ ابن عمر نے جو یعنی موقف اختیار کیا، سیاسی موقف اختیار کیا، اور جو خط لکھا عبد الملک ابن مروان رحمہ اللہ کو، تو یہی وہ سیاسی موقف ہے جس کو یعنی جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور جس پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی کو رہنے کی وصیت کی ہے۔ اس لیے جو ہے ہمیں اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لینا چاہیے، اور اس فکر کی ہمیں تائید نہیں کرنی چاہیے جو فکر کی حکام وقت یا خلفائے مسلمین، امراء المسلمین کے جو ہے خلاف ابھارتا ہو۔ تو اس لیے جو ہے کہ اس کے اندر بہت ساری برکتیں ہیں، امن و امان
بہت ضروری ہے. کسی بھی یعنی قوم کی ترقی کے لیے سب سے پہلی چیز ہے امن و امان ہونا چاہیے. امن ہونا چاہیے سیاسی بھی، اور امن ہونا چاہیے غذائی اور اقتصادی بھی. اور دونوں ایک دوسرے سے یعنی ایک دوسرے سے لازم و ملزوم لگے ہوئے ہیں، ربط ہے ایک دوسرے کا. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. یہ آخری آیت پہ لکھی الذي أطعمهم، وہ اللہ جس کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے، جس کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے، وہی ہے جو تم کو کھلاتا ہے بھوک سے اور خوف سے امن و امان عطا کرتا ہے. تو یہ امن و امان، خوف کی صورتحال میں ترقی رک جاتی ہے. خوف کی صورتحال میں تعلیم ترقی نہیں کر سکتی ہے، اقتصاد ترقی نہیں کر سکتا ہے، اور بہت ساری ترقیاں سب ترقی کی راہ مسدود ہو جاتی ہے. اور یہ آتا کیوں ہے؟ خوف کی کیفیت کیوں آتی ہے اور امن و امان کیوں دور ہوتا ہے؟ یہ سب مطاعت نہ ہونے کی وجہ سے. اسی لیے بہت اہمیت ہے اسلام میں امن و امان کی، اور اس کے سب سے بڑے اسباب یعنی حکام کی، عمرا کی اطاعت اور فرما برداری کی. تو لیکن اس کے ساتھ ضوابط ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا. ایک ضابطہ یہ ہے کہ بہت اہم ضابطہ ہے کہ کسی بھی شخص کی اطاعت اس وقت تک جائز ہے جب تک کہ وہ اللہ کی معصیت کا حکم نہ دے. اگر اس نے خود جو کچھ کیا لیکن اگر دوسروں کو اللہ کی معصیت کا حکم دیتا ہے تو پھر وہاں پر اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اس کی بات نہیں مانی جائے گی. یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے جو اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا اور مختلف حدیثوں میں، جس کو میں نے ابھی ذکر کیا ہے. بہرحال انہی چند یعنی باتوں پر یہ باتیں جو ہے. اچھا، دوسری چیز ایک اور چیز رہ گئی کہ اس میں جو انہوں نے یعنی ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے جو بیان کیا یعنی جو خط لکھا اور اس میں اپنی طرف سے اطاعت کا اور سمع کا اقرار کیا، اور پھر ساتھ ساتھ دوسری روایت میں بلفظ، دوسری روایت میں ہے کہ وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ. یہ بھی بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جب عبداللہ ابن عمر نے عبد الملک سے بیعت کی تو ان کے پاس خط لکھا، تو اس خط میں لکھا انی اقر، میں اقرار کرتا ہوں آپ کی بات سننے کی اور اطاعت کرنے کی، سمع و اطاعت کا اقرار کرتا ہوں. اور اس کے بعد کہا کہ اللہ سنت اللہ سنت رسول، اللہ کی سنت پر یعنی اللہ کے طریقے پر، اور اس کے رسول کے طریقے پر یعنی جو بیان کیا گیا ہے طریقہ سمع و اطاعت کا. اور اس کے بعد فرمایا آخر میں ایک جملہ ہے وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ، میری اولاد یعنی میرے بچے بھی اس کا اقرار کر رہے ہیں. اس جملے میں، آخری جملے میں اس بات کی وضاحت ہے اور اہمیت ہے کہ ہم جس منہج پر ہوں، اگر ہم جو ہے کتاب و سنت کے منہج پر خود ہیں، چاہے وہ کسی بھی طریقہ، عقیدے میں، عمل میں اور عبادت میں، تزکیہ نفس میں، سیاست میں، جس معاملے میں بھی ہم کتاب و سنت کے منہج پر ہوں، تو اپنے بچوں کو بھی اسی منہج کی تربیت کرنی چاہیے، اسی منہج پر ان کو تعلیم و تربیت بھی دینی چاہیے. ورنہ باپ جو ہے وہ دیندار ہے، باپ تو دین کے بارے میں اس کو بصیرت ہے، اور بیٹے کا پتہ چلا کہ وہ جو ہے وہ گمراہ ہو گیا، وہ ناکارہ ہو گیا، یا وہ منحرف ہو گیا. اور ایسا بہت ہمارے معاشرے میں کہ ایک انسان بذات خود تو کتاب و سنت کا بیچارہ متبع ہے، اس کا بیٹا کہیں دوسروں کے ہاتھ پڑ گیا، دوسروں کے ہاتھ چڑھ گیا، ان لوگوں نے اس کو گمراہ کر دیا. ایسے معاشرے میں، ایسے سوسائٹی میں جا کر کے یا ایسی صحبت میں جا کر کے پڑ گیا کہ ان لوگوں نے اس کو جو ہے گمراہ کر دیا، اس کو جو ہے راہ راست سے بھٹکا دیا. اب اس کی زندگی میں نہ بصیرت ہے دین کی، نہ اخلاق کی، نہ کردار کی. تو اس حدیث میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں اپنے بیٹوں کو بھی اس بات کی تلقین میں نے کی ہے کہ میرے بیٹے بھی اس کا اقرار کر رہے ہیں. ان بنی قد اقروا بذلک، میرے بیٹوں نے بھی یقیناً اقرار کر لیا اس بات کا، یعنی میرے بیٹے بھی بغاوت نہیں کریں گے آپ کے خلاف، میرے بیٹے بھی اسی منہج پر ہیں کہ وہ آپ کی بات سنیں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، اور آپ کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے، ورنہ بغاوت میں شریک ہوں گے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، یعنی بہت عظیم شخصیت تھی، خاص طور سے سیاسی موقف میں ان کو
लोगों ने खींचना चाहा, इनको जिम्मेदारी देनी चाहिए, तो कहा नहीं, हमें हमें आफियत हमें आफियत में रहने दीजिए। यानी बनी उमैया की तरफ से मनसब भी पेश किया गया, बनी उमैया की तरफ से आपको बहुत सारी लालच दिए गए, कहा नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तो आपके खिलाफ बगावत नहीं करने वाला हूँ, कोई भी मुझे बुलाएगा किसी के लिए मैं वो नहीं करने वाला हूँ, लेकिन मुझे कोई मनसब नहीं चाहिए, मुझे कोई लालच नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उनकी तरफ से हदिये तोबे भी कबूल करने से जो है गुरेज करते थे। तो बहरहाल ये हदीस बड़ी अजीम हदीस है, और मैं समझता हूँ आज की नशिस्त के लिए इतना ही काफी है। और अगर और आप साथ देते हैं तो अगली हदीस पढ़ते हैं, नहीं तो इसी पर इक्तिफा करते हैं और आपके सवालात सुन करके उन पर जवाब देने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि जी, वबरकातुहू। जी शेख वालेकुम सलाम मोहतरम। रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी, आपकी जी शेख। तरफ से आप नहीं आ रही थी। जी जी शेख, हाँ बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी शेख, एक सवाल है शेख। फलैसा मिन्ना जो हदीस का टुकड़ा है ना शेख, हाँ, उससे मुराद क्या तशरीह है शेख? उससे मुराद है कि वो हमारे यानी हमारे यानी हम में से नहीं है, मतलब कि हमारा जो तरीका है दीन का, हमारा जो तरीका है अखलाक का, किरदार का, वो उसमें से नहीं है। यानी उनका वो अमल जो है वो हमारे में से नहीं है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो दीन इस्लाम से खारिज हो गए हैं, लेकिन उनका वो अमल जो है वो ऐसा नहीं है जो जैसा होना चाहिए। जी जी, समझ गया? बारकल्लाह फीकुम शेख। हाँ जी, जी शेख, यानी वो मुर्तद नहीं कहलाएगा, वो हम में से नहीं है, नहीं यानी नहीं नबी नहीं, सल्लल्लाहु मुर्तद अलैहि नहीं, वसल्लम, हाँ मुर्तद नहीं है, दीन इस्लाम से खारिज नहीं होगा। नहीं दीन इस्लाम से खारिज नहीं होगा। वो तो जब यानी तक जिस कलमे से इंसान दाखिल हुआ है उसी कलमे के इनकार से इंसान जो मुर्तद होता है। और जो है नवाकिज़ इस्लाम बहुत सारी चीजें हैं। तो वो एक किताब शेख इब्न बाज की है, नवाकिज़ इस्लाम, यानी इस्लाम को खत्म करने वाली, इस्लाम को तोड़ देने वाली, जैसे नवाकिज़ वजू, नवाकिज़ गुस्ल, नवाकिज़ तहारत, ऐसे नवाकिज़ इस्लाम भी हैं। तो उसमें से यानी खुलासा ये होता है कि खुल्लम खुल्ला शिर्क अकबर यानी, और कुफ्र बवाह यानी कुफ्र जो है, शिर्क और कुफ्र और निफाक, ये चीजें जो है वो भी निफाक एतकादी, निफाक अमली नहीं। निफाक दो किस्म का है, एक निफाक अमली, एक निफाक एतकादी है। तो जब वरना तो झूठ बोलना भी निफाक है, हाँ? और वादा जी खिलाफी शेख। करना भी मुनाफिक की पहचान है, लेकिन वो मुनाफिक के आमाल में से है, ना कि आदमी उसको करने से मुनाफिक हो जाता है। मुनाफिक की सिफत एक जो है आती है जो अमली सिफत है, एतकादी नहीं। जी, जी जज़ाकल्लाह खैर शेख। एक सवाल आया है शेख। हाँ डॉक्टर बोलिए। इसरार खारजी हैं, इनका बयान सुनना कैसा है? डॉक्टर इसरार हो या और कोई भी हो, जो यानी जिनके बारे में अगर मालूम है कि वो मनहज अहले सुन्नत वल जमात पे नहीं है, तो उससे गुरेज करना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि बाज हदीस में आता है, इन्ना मिनल बयानी लसहरा, बाज बयान जो है वो जादू जैसा असर करते हैं। हाँ, तो तकरीर भी कभी जादू का असर करती है, इंसान समझ नहीं पाएगा और मुतासिर हो जाएगा और फिर दिफा करना शुरू कर देगा, समझ नहीं पाएगा। ऐसा नहीं कि उनकी 100% बातें गलत हैं या 100% सही हैं। तो इसलिए जो है, जो इंसान तमीज नहीं कर सकता हक व बातिल के दरमियान, उसको मुश्तबह लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, या जो लोग खालिस दीन की तालीम नहीं देते हैं उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, जो लोग नहीं तमीज कर सकते हैं। और जो अपने इल्म की बुनियाद पर पकड़ सकता है कि कहाँ गलती किया कहाँ सही किया, तो वो तो सुनते ही है। वो तो अल्लामा इब्न तैमिया वगैरह ने बहुत सारे यानी लोगों की किताबें पढ़ी और उनका नक्द किया। हाँ, सबके यानी हत्ता की शियों की किताबें पढ़ी और शियों के अकीदों पर तरदीद की, ऐसे उलमा करते हैं। लेकिन आवाम जो है, जो समझ नहीं सकते, तो वो मुतासिर हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है, तमाम अहले इल्म की ये राय है कि जो इंसान ये ना समझ सके कि इसकी बात में क्या हक है क्या बातिल है, और इतना मालूम है कि उसकी जबान से कभी कभी बातिल बातें और मनहजियत के खिलाफ भी तकरीर कर देते हैं, कभी हदीस के इनकार कर जाते हैं, कभी अकीदे का इनकार कर जाते हैं, कभी मुहद्दिसीन पर तान कर जाते हैं। तो ऐसी ऐसी तकरीरों से या ऐसे शख्स की तकरीरों से गुरेज करना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। और खास तौर से कोई मजबूरी नहीं है ना, हमारे पास तो बहुत सारे उलमाए सलफ हैं जिनकी तकरीरों से आप फायदा उठा सकते हैं। तो क्या जरूरत है कि क्या मजबूरी है कि आप
انہی کی تقریر سنیں. جی جزاکم اللہ خیر شیخ. یہاں ایک سوال ہے شیخ، کیا آج کل بھی بیعت کر سکتے ہیں کیا؟ آج کے دور میں بھی بیعت بیعت کر کا سکتے مطلب ہیں؟ دیکھو، وہی تو بیعت کا مطلب انہوں نے اسی حدیث میں جو میں نے پڑھی، اسی حدیث میں ہے کہ انہوں نے بیعت کے لیے لکھا، اور لکھا بیعت کا مطلب ہے سمع و طاعت کا اقرار کرنا. وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے پاس جائے، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کریں. اگر جو ہے اس کی خلافت کو تسلیم کر رہے ہیں دل سے، اور اس کے خلاف بغاوت نہیں کر رہے تو بس بیعت ہو گئی. اب دوسری بیعت جو آپ پوچھ رہے ہو، شاید بیعت جو یعنی عام لوگوں سے، یا علماء کی بیعت، یا بزرگوں کی بیعت، یا صوفیہ کی بیعت، یا دوسرے جو یعنی مشارب اور مسالک ہیں اس پر بیعت، یہ بیعت تو بدعتی بیعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بیعت صرف جو ہے وہ امیر سے ہوتی ہے، اور بیعت کا مطلب ہوتا ہے اس کے بات سننے اور اطاعت کرنے کا اقرار کرنا. جی ماشاء اللہ سب. مبارک شیخ. جو شیعوں کا، جو شیعہ ہوتے ہیں نا شیخ، ان کا ساتھ دینا جی اور سعودی حکومت کو برا بھلا کہے تو کیا ایسے لوگوں سے دین کا علم لے سکتے ہیں؟ نہیں، وہ تو اس کا منہجیت ہی، اس کی منہجیت ہی غلط ہے. جو انسان شیعوں کی تعریف کرتا ہے، جو انسان شیعہ موقف کی تائید کرتا ہو، روافظ کی تائید کرتا ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ کو برا بھلا کہنا جائز ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی جا رہی شیعوں کی طرف سے وہ صحیح ہے. یعنی اب تو ایک طرح سے انڈائریکٹ جو ہے وہ اس کا مؤید ہو گیا. تو یہ تو یعنی ملعون ہے. اور جو انسان یعنی صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اور ان کی تکفیر کرتا ہو، تو جب ہمارے یعنی شہود یہی ہے، دین اور شریعت انہی کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہے، اگر ان کی تکفیر ہو گئی تو سب مشکوک ہو گیا نا. نہ قرآن صحیح، قرآن بھی مشکوک ہو گیا، حدیث بھی مشکوک ہو گئی، سب مشکوک ہو گئی. پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، جن کو کہا جاتا ہے اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی ہے، ازواج مطہرات بھی انہوں نے تہمت لگائی. تو اب ایک انسان ان کی صف میں جا کے کھڑا ہو جائے، ان کی صف میں کھڑا ہو جائے، اور علماء سنت کے ائمہ پر طعن و تشنیع کرتا ہو. ہم نے ذکر کیا کہ بھائی کوتاہی اور خامی الگ چیز ہے ان کے اندر. ان کی عملی زندگی، شخصی زندگی میں کوئی بھی چیز معصیت کی نظر آتی ہے آپ کو، تو اس کی بنیاد پر آپ جو ہے وہ سمع و طاعت کا ہاتھ نہیں کھینچ سکتے، ان کے خلاف نہیں بغاوت کر سکتے، خروج نہیں کر سکتے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں سمجھ گیا، موجودہ صورتحال میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ یعنی حق کی یا بصیرت کھو بیٹھے ہیں، اور یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ کس کی تائید کریں، کس کی تائید نہ کریں. اس لیے جو ہے وہ ایک سیاسی جو ہے غلطی ہے، اور غلطی ہی نہیں بلکہ بہت بڑی خطرناک قسم کی منہجی غلطی بھی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. جی تو نہیں سننا چاہیے خلاصے کلام، ایسے لوگوں کی باتیں نہیں سننا، ان کو دینا نہیں چاہیے اسٹیج بولنے کے جزاکم اللہ خیر شیخ. ایک بہن کا سوال لیے. ہے شیخ، یہ جو آج کل جو تحریکی تنظیمیں ہیں نا، کیا ان کا حصہ بن سکتے ہیں حکومت کے خلاف؟ کیا تحریک ہے؟ جی شیخ، آواز آ رہی شیخ میری آپ کو؟ ہاں ہاں، آواز آ آج رہی ہے کل ابھی جو ابھی آواز. تحریکی ہاں آج کل جو تحریکی تنظیمیں ہیں، کیا ان کا حصہ بن سکتے ہیں حکومت کے خلاف؟ جو دیکھو ایک غیر اسلامی حکومت میں جو تحریکیں، تنظیمیں جو مظاہرات وغیرہ کرتی ہیں، اس میں جو ہے جو ہمارے یعنی کیا نام، قائد اور رہنما ہیں، دینی رہنما جو قائد ہیں، دینی قائد اور رہنما، سیاسی نہیں. اور یا جو ہے لیڈر ہو گئے ہیں اپنے من سے، اپنے آپ جو ہے وہ نہیں، یا کسی پارٹی کے ممبر ہو گئے ہیں ان کے کہنے پہ نہیں. اگر جو اہل علم ہیں، اہل بصیرت ہیں، جو علماء ہیں، ہمارے اپنے منہجی علماء ہیں، وہ اگر آپ سے اپیل کریں کہ فلاں جگہ ہمیں چلنا ہے اور فلاں جگہ ہم اپنے یعنی ناراضگی کا اظہار کریں گے تو جا سکتے ہیں. ورنہ عام غوغائی جو غوغا کرتے ہیں،
شور و غوغا کرنے والوں کے بیچ میں جا کر کے مظاہرہ کرنا، یہ ہمارا منہج نہیں ہونا چاہیے، ہرگز نہیں ہونا چاہیے، نہیں جانا چاہیے. سمجھ، اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے. وہ جس مصلحت کی خاطر کیا جاتا ہے وہ مصلحت بھی حاصل نہیں ہوتی، الٹا ہم فتنے میں پڑ جاتے ہیں، الٹا ہم فتنے میں پڑ جاتے ہیں. اسی لیے علماء کرام دوری بنا کے رکھتے ہیں، جو اہل بصیرت ہیں وہ جانتے ہیں جب کوئی مصلحت ہوتی ہے تبھی، اور اس کے لیے مظاہرہ کرنے کے بجائے پہلے میمورنڈم دیا جاتا ہے، مذکرہ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ صورتحال آئیے پیش ہے. تو جو ذمہ دار اقرب سے اقرب، جو نیچے سے نیچے ذمہ دار کو دے کر پھر اوپر تک جایا جاتا ہے. یہ سڑک چھاپ جو مظاہرے ہو رہے ہیں، اس سے کوئی فائدہ آج تک ہوا نہیں ہے، بلکہ الٹا نقصان ہی ہوا ہے، اور خاص طور سے امت مسلمہ کا، خاص طور سے امت مسلمہ کا. اس لیے ہمارے نوجوانوں کو اپنے علماء کے پیچھے رہنا چاہیے، نہ کہ سیاسی رہنماؤں کے پیچھے دوڑنا چاہیے. سمجھیے آپ. جی جزاکم اللہ خیر شیخ. شیخ ایک بہت ہی اہم سوال آیا ہے. ہندوستان میں طالبات کے لیے بورڈ امتحانات کے دوران چہرہ ڈھانپنے، نقاب رکھنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے. ایسی صورتحال میں شرعی طور پر کیا رہنمائی ہے؟ طالبات کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ وہ دین احکام اور امتحانی ضوابط دونوں کا خیال رکھ سکے؟ کوئی حرج نہیں ہے. اگر دیکھو، اگر مصلحت اور یعنی شریعت کی مخالفت، بعض مواقع پہ شریعت کی مخالفت میں کوئی مصلحت اگر ہے، بڑی مصلحت ہے، تو وہ بھی مسئلہ جو ہے ایسا کفر و ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، وہ مسئلہ عفت و عصمت کا ہے، اس عفت و عصمت کی حفاظت کا مسئلہ ہے. تو کوئی چیز جیسے چہرے کا کھولنا، اب وہ کسی مسئلے کی خاطر کھلوایا جاتا ہے کہ بھئی کسی دوسرے کی آئی ڈی لے کر کے اور آ کر کے امتحان نہ دے رہے لڑکی، کیونکہ جب چہرہ نہیں دیکھا جائے گا تو کسی کی آئی ڈی لے کر دکھا کر کے اور بیٹھ کے ایگزام دے سکتی ہے. تو اگر وہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ جو آئی ڈی لائے ہو ویسے ہی آئی ڈی چہرے پر ہم دیکھ کر جو ہے آپ کو جانے دیں گے اندر، تو دکھا سکتی چہرہ. ابھی ایئرپورٹ پر تو ہر جگہ دیکھنا ضروری ہو گیا ہے، کبھی لڑکیاں ہوتی ہیں کبھی لڑکیاں نہیں ہوتی، لڑکے یعنی مرد ہوتے ہیں، جینٹ ہوتے ہیں، تو مجبوری ہے وہاں پر. اور اس کے پاس مصلحت ہے اس کی، اگر روک دیا، نہیں جانے دیا تو کیا کریں گے؟ یعنی یا تو فلائٹ چھوڑ دو یا تو نہیں جاؤ. تو بہت ساری مصلحت ہے. اسی طرح سے بورڈ کا ایگزام ہے یا کوئی بھی ایگزام ہے یا کوئی بھی اپنی مصلحت ہے، جیسے ہاسپٹل کی یا سفر کی یا امتحان کی یا ایگزام کی یا تعلیم کی، یہ سب مصلحتیں جو ہے اس کی خاطر اگر عورت کو اپنا چہرہ کھول کر جو ہے اپنی آئی ڈی جو ہے ثابت کرنا پڑ جائے تو کھول سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ اندر سے کسی چیز کو الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہ جو ہے قاعدہ ہے شریعت میں، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. کوئی مجبور کیا گیا ہو تو یہاں مجبوری ہے، مجبوری کی حد تک اگر کوئی مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل اندر سے مطمئن ہو ایمان پر مطمئن ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہے، تو پھر مصلحت حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا جانا جائز ہے. اور یہ کفر کا مسئلہ نہیں ہے، کفر اور ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جائز اور ناجائز کا مسئلہ ہے. اور وہ بھی اس میں بھی اختلافات ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہو اختلاف بھی ہے علماء کا کہ چہرہ کھولنا جائز ہے کہ نہیں ہے. تو لیکن بہرحال بلا وجہ چہرہ کھولنا وہ میں اس کا قائل نہیں ہوں. لیکن اگر ضرورت پڑ گئی ہے اور اس قدر ضرورت ہے کہ اس کے نہیں کھولیں گے تو بہت بڑی مصلحت فوت ہو جائے گی، بہت بڑا فائدہ اپنا چلا جائے گا، تو اس کے لیے کھول سکتے ہیں. اللہ عالم بالصواب. جزاکم اللہ خیر شیخ. ایک آخری سوال شیخ، اب اختتام کرتے ہیں. جی ایک ہی طرز یا ایک ہی مسئلے سے متعلق بار بار اکثر یہ معاملہ ہوتا ہے نا شیخ، یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے کہ نماز میں جو ہے نا، بیٹا معذرت چاہتی ہوں شیخ، سوال یہ ہے شیخ، جی نماز میں امام کے ساتھ اگر پڑھ رہے ہیں مقتدی بن کر نماز، تو کیا جب امام دونوں طرف سلام پھیر لے تب ہی سلام پھیرنا ہے؟ یعنی دونوں سلام ہونا پھیرنے یہی کے چاہیے. بعد سلام پھیریں گے؟ ہاں جی جی. جی 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 ہونا یہی چاہیے کہ امام کی متابعت کرنی چاہیے. متابعت کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنا. ہاں،
انما جعل الامام لیؤتم به، تاکہ اس کی اہتمام ہو، یعنی اس کی اقتداء ہو، اس کے پیچھے چلنا۔ پیچھے کا مطلب ہے کہ وہ آگے کر چکا تو ہم پیچھے چل رہے ہیں نا، وہ قدم آگے بڑھا دیا تو ہم بڑھا رہے ہیں، اس کے قدم پر قدم رکھ رہے ہیں نا۔ اب اگر ساتھ ساتھ چلیں گے تو ساتھ ساتھ چلنے میں اقتداء نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو عقلی طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ آپ اس نے جیسے اللہ اکبر کہا، ہم نے بھی اللہ اکبر کہا، تو ہم نے کہاں اقتداء کہاں کی ہے؟ ہم نے تو ساتھ دیا ہے اس کا، بس، یعنی سائیڈ بائی سائیڈ چلے ہیں، سمجھے آپ؟ تو سائیڈ بائی سائیڈ نہیں چلنے کا حکم ہے کہ جب وہ جو کام کر رہا ہو تو اس کو سن کر کے ویسے ہی کرو۔ پھر اہتمام اس کو بولتے ہیں، اہتمام عربی کا لفظ اقتداء، یعنی پیچھے چلنا۔ پیچھے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جو کام کر چکا ہو اس پر وہ کام کرو، وہ ایک قدم اٹھا کے آ گیا تو اسی قدم پر آپ اپنا قدم رکھو، اس کو بولتے ہیں امام، اور اس کو بولتے ہیں مقتدی۔ ساتھ دینے والے کو مقتدی نہیں کہتے ہیں، پیچھے رہنے والے کو مقتدی کہتے ہیں، اسی لیے کھڑے ہونے میں بھی پیچھے اس کو کھڑا کیا گیا ہے، نہیں تو ایک ہی سب میں سب کو کھڑا کر دیتے امام مقتدی سب کو بلا مجبوری کے۔ بارک اللہ فیکم شیخ، اللہ مزید فضیل۔ حدیث میں بھی بہت بہت ہی ساری نہایت وضاحت ہے، جیسے امام کا حدیث جی میں کہ جب امام جو ہے سورہ فاتحہ پڑھے، وَإِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ آمین فَقُولُوا آمین، جب وہ آمین کہے تب تم آمین کہو، ورنہ بہت سارے لوگ تو ضالین وہ کہیں کہ ختم ہوتا اسی وقت آمین کہہ لیتے، اس کے ساتھ ہی آمین کہہ دیتے۔ تو اصل وہی ہے کہ اتباع اور اقتداء اور یہ اہتمام، یہ سب لفظ اس بات کا اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے، نہ کہ ان کے سائیڈ بائی سائیڈ یا ان کے برابر ہو کے چلنا ہے۔ ان کے برابر ہو کے چلنا ہے تو پھر اقتداء کہاں ہوئی؟ یعنی کہ شیخ جب امام ولا الضالین اور وہ آمین کہے اس کے بعد ہی مقتدی بھی آمین کہیں گے، ولا الضالین جی کہتے اس ہی کے ساتھ بعد میں ہے آمین آمین، نہیں کہیں گے۔ جی نہیں جی کہنا چاہیے، ہونا یہی چاہیے کہ وہ جب آمین کہہ لیتا پھر آپ آمین کہو، جی جی شیخ، وہ اللہ بارک اکبر اللہ۔ کہہ لے تو اب آپ اللہ اکبر کہو، وہ سلام پھیر لیتا پھر آپ سلام پھیرو۔ ہر چیز میں جو ہے اس کے پیچھے کرو، اس کے برابر نہیں کرو۔ جی شیخ، جزاکم اور اللہ اس خیر۔ میں ایک احتمال یہ بھی ہوتا ہے جب جو لوگ ساتھ ساتھ کرتے ہیں وہ کبھی امام سے سبقت کر لے جاتے ہیں، کیونکہ وہ کام جو ہے اس میں ناپ تول کے آپ برابری نہیں کر سکتے ہو، آگے بڑھ جاؤ گے کبھی اور کبھی پیچھے رہ جاؤ گے، برابری تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو پیچھے تو رہنا ہی صحیح ہے، لیکن کبھی آگے بڑھ جاؤ گے۔ اب وہ ایک آدمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وہ کھینچ کے کہتا ہے، اور دوسرا جو پیچھے بڑھ رہا ہے وہ جلدی میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 1 منٹ میں دونوں طرف کر لیا۔ ہاں شیخ ایک یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے آمین کہنا افضل ہے نا، ایسا کہہ رہی ہیں؟ جی نہیں ہے، جی اس میں حدیث شیخ میں اذا قال آمین فقولوا آمین، فا جو ہے تعقیب کے لیے آتا ہے، یعنی جب وہ آمین کہے پھر تم آمین کہو۔ اختتام کرتے ہیں شیخ، ابھی ہاں کافی ٹھیک دیر ہے ہو ٹھیک گئے۔ ہے بالکل، اللہ تعالیٰ آپ کو سبحانک جزائے اللہم، خیر دے، بہترین نعم البدل عطا فرمائے، آپ کو صحت کلیہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت خوش و خرم آباد رکھے، اور ہمیں آپ آمین کے دروس سے اسی طرح ہم تمام کو آمین استفادہ ہو، آمین یا رب آمین العالمین۔ فجزاکم اللہ آمین، خیر و احسن الجزاء سبحانک اللہم فی وبحمدک، الدارین۔ اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔